السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کھچڑی، حکومت کی پانچوں انگلیاں گھی میں، سیاسی نقصان کس کا ہوگا؟ 26ویں ترمیم سے جی نہیں بھرا، حکومت نئی قانون سازی کی راہ ہموار کرنے لگی۔ اور بشرا بی بی کے پشاور میں ڈیرے کیا سیاسی کردار ادا کرنے جا رہی ہیں؟ ناظرین، تمام معاملات پہ ذرا تفصیل سے آج بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ سیاسی جماعتیں اپنی تنظیمی ڈھانچے کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں۔ ولیج کونسل، ضلعی، صوبائی اور وفاقی سطح پر مضبوط تنظیم سے ہی پارٹی ایسے فیصلے کر سکتی ہے جس میں عوامی پذیرائی جو ہے وہ شامل ہو۔ لیکن ہمارے ہاں سیاسی پارٹی عموماً فرد واحد یا خاندان کا ہی نام ہوتا ہے۔ ایک فرد یا خاندان ہی پوری پارٹی فیصلوں کے لیے با اختیار تصور کیا جاتا ہے، باقی پوری جماعت ہر فیصلے پر اپنے سیاسی امام کے پیچھے صف میں کھڑی نظر آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اگر ان کے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے تو اس میں جو تنظیم، ان کا جو تنظیم کاری ہے وہ اصولاً سب سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ لیکن ناظرین، صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی، پارلیمانی پارٹی، سیاسی کمیٹی، صوبائی قیادت، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فیصلہ سازی میں بہت کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، میرے نزدیک اس کی ایک وجہ اختیار کا محور پارٹی میں ایک شخص کا ہونا ہے، اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے۔ یوں ساری پارٹی اڈیالہ جیل کا جو دروازہ ہے اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ دروازہ کب کھلے گا، کب بانی چیئرمین سے ملاقات ہوگی اور کب کسی بھی معاملے پر حتمی فیصلہ ہو پائے گا۔ ملاقات اور حتمی منظوری تک ساری جماعت لگتا یوں ہے کہ سٹینڈ بائی پر کھڑی ہے۔ آج ہی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے لیے ناموں کے لیے ابتدائی فہرست تیار کی ہے۔ 7 لوگوں کو شامل کیا ہے اور حتمی ناموں کی منظوری بھی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں لی جائے گی۔ ان ناموں میں بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر عمیر نیازی، جناب عمر ایوب، اسد کیسر، لطیف کھوسا، علی محمد خان کا نام شامل ہے۔ قرعہ کن کے نام نکلے گا یہ فیصلہ بانی کریں گے۔ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی پارلیمنٹ میں چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا آئینی ترمیم جیسا بڑا معاملہ، 80 پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ایم این ایز اور 18 سینیٹرز خود فیصلہ کرتے ہوئے لگتا ہے کچھ مشکلات کا سامنا ان کو رہتا ہے، یا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں۔ اگر ان سے جیل میں ملاقات نہ ہو سکے تو پھر پارٹی کہتی ہے انتظار فرمائیے۔ یوں ہر فیصلہ بہت حد تک لٹک جاتا ہے۔ اصل چیئرمین یعنی بیرسٹر گوہر، ان کا فیصلہ سازی میں رول کچھ زیادہ نظر نہیں آتا۔ تحریک انصاف کی اسی کیوس اور بحرانی کیفیت کی نشاندہی فواد چودھری پچھلے کئی دنوں سے کرتے جا رہے ہیں۔ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی وکلا رہنماؤں سے جو ہے وہ جان چھڑوانی چاہیے، اور پارٹی کی باغ دوڑ جو ہے وہ بشرا بی بی یا بانی چیئرمین کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو سنبھالنی چاہیے۔ 100% بی بی اور علیمہ خان سے میں اپیل کرتا ہوں، آپ بالکل جو ہے وہ سیاست میں بھی آئیں، وہ آپ اس پارٹی کو قیادت بھی دیں اور آ کے عمران خان کو باہر نکالنے کی حکمت عملی بنائیں۔ یہ ان کھلنڈروں کے ہاتھ میں نہ پارٹی چھوڑ دیں، ان سے کچھ نہیں ہونا، اور نہیں ہوا۔ 450 دن سے عمران خان اندر ہے۔ فواد چودھری کی مسلسل تنقید سے پی ٹی آئی کے رہنما بھی اب لگتا یوں ہے کہ تپ گئے۔ شیر افضل مروت نے تو اب مشورہ دیا ہے کہ چودھری صاحب کو فارغ وقت جو ہے وہ چاہت فتح علی خان کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ فواد کو میں مشورہ دوں گا کہ آج کل وہ بالکل ہی فارغ ہیں اور کوئی اس کو اپنے پارٹی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہذا چاہت فتح علی خان کے ساتھ بیٹھ کے طبلہ بجانا سیکھ لے۔ شیر افضل مروت ایکس پر فواد چودھری کا نام بگاڑ کر جواب دے رہے ہیں۔ اس ٹویٹ کے جواب میں فواد چودھری نے کچھ ایسا لکھا جس کا ذکر یہاں کرنا مناسب نہیں، لیکن ناظرین نوبت گالم گلوچ تک پہنچ گئی۔ شیر افضل مروت ہی نہیں، شعیب شاہین بھی فواد چودھری کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فیصل چودھری، فواد چودھری اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان صلح کروانی پڑی تھی۔ اس میں حالانکہ فواد چودھری کا ذکر تو کم تھا، فیصل چودھری اور کے ساتھ ان کا معاملہ سلمان اکرم راجہ کے کچھ حد تک سیٹل ہوئے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ فواد چودھری کی معافی تلافی جو ہے ابھی ایسی کوئی بات جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ ناظرین، ساری صورتحال کا بینیفیشری کون ہے؟ یقیناً حکومت۔ ان کا سیاسی مخالف ان سے لڑنے کے بجائے آپس میں دست و گریباں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے،
اور وہ وہیں سے فیصلے کرتے ہیں. اسی لیے جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے وہ بہت حد تک اس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ اب لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں. اس کی واضح مثال آئینی ترمیم کے معاملے پر متعدد مقامات پر بار بار جماعت کا یو ٹرن لینا ہے. تحریک انصاف کے 3 بڑے پلیٹ فارمز ہیں ناظرین: کور کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی اور سیاسی کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی اس کو کہا جاتا ہے. کور کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی اپنی جگہ ذرا سیاسی کمیٹی جس کا کہا جاتا ہے کہ اصل میں فیصلہ سازی جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے. اس میں نام کتنے بڑے بڑے پی ٹی آئی کے رہنما شامل ہیں ذرا اس میں دیکھیے. اس لسٹ میں شامل ہے جناب یہ پولیٹیکل کمیٹی کی جو لسٹ ہے: بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، قاسم سوری، شہباز گل، زلفی بخاری، شیخ وقاص اکرم، علی امین گنڈا پور، اسد کیسر، عمر ایوب، عامر ڈوگر، زرتاج گل، عاطف خان، مراد سعید، اعظم سواتی، شبلی فراز، حامد خان اور رؤوف حسن. اب ناظرین اندازہ لگائیں یہ سب بڑے بڑے نام ہیں اور سیاست میں کافی عرصے ان کو کافی وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن اگر یہ لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں اور بعد میں اکثر و بیشتر ان کو یو ٹرن لینا پڑ جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات کہاں پہ کھڑے ہیں. آئینی ترمیم پر ووٹنگ ہو یا بائیکاٹ، چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی میں پہلے نام دینا پھر پیچھے ہٹ جانا، کمزور فیصلہ سازی کی یہ بہترین مثالیں ہیں. کل مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات پر اعتراض کیا کہ پی ٹی آئی آخر کیوں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں نہیں آتی. اگر جسٹس منصور علی شاہ کے نام پر جو ہے وہ زور تھا تو پھر ووٹ بھی کرنا چاہیے تھا. مولانا صاحب نے کہا کہ اگر ایسا کر کے تحریک انصاف نے در حقیقت حکومت کا ساتھ دیا ہے، سیاسی مخالف غلطیاں کر رہا ہو تو روکتا کون ہے، بلکہ اس کو تو تھوڑا مزید اکسایا جاتا ہے تاکہ مخالف جو ہے وہ اور بڑی غلطی کرے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایسے ہی کیا. ایکس پر پیغام میں بشرا بی بی کی رہائی کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے ڈیل کی طرف اشارہ دیا اور ڈیل کے لیے بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک پیج پر ہونے کا طنز کیا. اس ساری صورتحال میں ناظرین حکومت نے کم اور تحریک انصاف نے خود زیادہ کردار ادا کیا. حکومت کے لیے تو آسان ہوگا کہ بس بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھو، باہر نہ آنے دو، باقی اپنے پاؤں پر خود ہی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے وہ کلہاڑا مارتی رہی. اب اس میں معاملہ کچھ یہاں پہ کھڑا ہے کہ یہ جو ایک تاثر بن گیا ہے کہ ساری جماعت جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، یہ ختم ہونے نہیں جا رہا. کل جو خبر آئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان کو صلح صفائی کرائی ہے اور کہا، اور فواد چودھری کو بھی کہا ہے کہ پارٹی پر تنقید نہ کریں. یہ وقتی طور پر تو شاید معاملات کو حل کر دے، لیکن جو ملٹیپل پاور سینٹرز ڈیولپ ہو گئے ہیں جماعت کے اندر ناظرین، اور جیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ اکثر و بیشتر بات کرتے سنائی دیتے ہیں بلکہ ایکٹیولی جو ہے وہ ایک دوسرے کی جو فیصلہ سازی ہے اس کو انڈر کٹ بھی کرتے ہیں. اس سے جو ایک سبق اخذ کیا جا رہا ہے کم از کم حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل میں رہیں اور ان سے رابطہ کم رہے تو پیچھے پارٹی کو سنبھالنے میں حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے پاکستان تحریک انصاف کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ یہ واقعی میں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کی جماعت کو اس طرح کی ان فائٹنگ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ ناظرین اسی معاملے پر ذرا بات کرتے ہیں اور ذرا گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیشن میکنگ کا ایک پرابلم ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ سالو کیا جا سکتا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بھی ہیں، تو ان کے ترجمان بھی ہیں، سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا شیخ صاحب، بات ابھی میں یہی کر رہا تھا آپ کے جوائننگ سے پہلے کہ یہ جو بار بار ہمیں ایک انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ آپس میں جو ہے وہ اختلافات جو جماعت میں ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور پھر اس کی جو ہمیں ویزیبل مینیفیسٹیشن بھی مل جاتی ہے. کل خان صاحب کو خود جو ہے وہ بلا کر اور فیصل چودھری صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو صلح صفائی جو ہے ان کو کرنی پڑی. یہ جو 3 بنیادی جو پلیٹ فارمز ہیں پی ٹی آئی کے، ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے، ایک کور کمیٹی ہے اور ایک ظاہر بات ہے جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے. پولیٹیکل کمیٹی میں مین ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، آپ خود اس کا حصہ ہیں. یہ کتنا جو ہے یہ پرابلم لگ رہا ہے یا احساس ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ ڈیسیشن میکنگ میں جو ایک ڈفرنٹ پاور سینٹرز بن گئے ہیں؟ ہاؤ بگ آف اے پرابلم از دس؟ I think there is no problem. Apparently ایسے ہوا کہ
کیونکہ سارے کے سارے ایم این ایز جو تھے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ روپوش ہو جائیں. لیڈرشپ واز انڈر گراؤنڈ, اور اس حوالے سے ایک پچھلے مہینے ڈیٹ کے دوران جو ہے وہ نہیں ہو سکی پارلیمنٹری کمیٹی کی اور پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ, مل نہیں سکے, گفتگو نہیں ہو سکی, ایشوز پہ بات نہیں ہو سکی. وی آر ان کانٹیکٹ ود ایوری بڈی, بٹ بیسیکلی وہ جو پارلیمنٹری پارٹی کی سٹنگ ہوتی ہے فہد بھائی, وہ نہیں ہو سکی. اس وجہ سے ایک گیپ آیا, اور آپ نے دیکھا کہ پھر ابھی آج سے ایک دن پہلے جو ہے وہ میٹنگ ہوئی, اور اس میں جو ہے وہ جتنی بھی تشنگی تھی وہ ہمارے دوستوں کی دور ہو گئی. جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ڈیسیژن میکنگ باڈی ضرور ہے, بٹ ہر چیز جو وہاں جس کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ کور کمیٹی سے اس کی توثیق کروائی جاتی ہے. اس میں ایس اے بگر فورم, اور اس میں جو لوگ ہیں وہ بڑے اہم ہیں, وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں. اور بڑے عرصے سے وہ ایک ڈسکنیکٹ رہا, اور ڈسکنیکٹ کی ایک وجہ بھی ہے. یہ صرف پچھلا گیپ آیا ہے, کوئی 20-25 دن کا گیپ آیا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. وہ گیپ جو کہ اب ختم ہو چکا ہے, فل ہو چکا ہے, وہ خان صاحب کی جو ملاقاتیں انہوں نے بند کی, اور اس دوران ہمیں جو پے در پہ احتجاج کے لیے باہر آنا پڑا, اور ایک کرائسس کی سچویشن بن گئی, تشویشناک صورتحال بن گئی. اس میں کمیونیکیشن کیونکہ خان صاحب سے بھی ختم ہو گئی. بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہم کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کر تو لیتے ہیں, بٹ دین اٹ از بیسیکلی سجیسٹڈ ٹو عمران خان صاحب کہ دس از واٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ, اینڈ اٹ از فار یو ٹو ڈیسائیڈ فائنل اپروول کے لیے. تو وہ کچھ ایسے کرائسس پچھلے 15-20 دن میں کھڑے ہوئے, جس میں احتجاج بھی آ گیا, خان صاحب سے ملاقاتیں بھی بند ہو گئی, جس سے امپریشن یہ آیا کہ پتہ نہیں کوئی اس قسم کی چیز ہے, بٹ حقیقت میں نہ اس قسم کی کوئی چیز تھی, نہ اس قسم کی کوئی چیز ہے. فیصلے ہوتے ہیں, بڑا پارٹی ایٹ لارج اس کو ڈسکس کرتی ہے, ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے, اور پھر جس پہ میجورٹی فیصلہ آ جاتا ہے باقی سب اس کو مانتے ہیں, اینڈ دس از ہاؤ وی so that problem does not. لیکن شیخ صاحب اس میں دیکھیں نا, مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایگزامپل دوں, اگر اب زیادہ پیچھے نہیں جاتے, جو یہ فیصلہ ہوا کہ جی پولیٹیکل جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس نے چیف جسٹس صاحب کو سلیکٹ کرنا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے اپنے نام دیے, پھر بعد میں کہا کہ نہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے. لیکن وہ ایک بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک سنہری موقع تھا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جی اگر آپ آ جائیں, ہمارا ساتھ دیں, منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانے میں اگر پی ٹی آئی ساتھ دے تو این ممکن ہے وہ چیف جسٹس بن جاتے. لیکن اب دیکھیں وہ فیصلہ ہوا, لیکن اس اصول کے تحت کہ اگر 26ویں ترمیم غیر قانونی ہے, اب جوڈیشل کمیشن میں پی ٹی آئی اس کا حصہ بن رہی ہے, تو یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یونیفارمٹی آف ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے, تھاٹ پروسیس جو ہے اس میں تضاد آ رہا ہے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اگر آپ مجھے موقع دے تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو نام دیے گئے تھے وہ نام اجلت میں اٹ واز اے کمیونیکیشن بٹوین ٹو چیف وپس. طارق فضل چودھری فون کرتے ہیں عامر ڈوگر صاحب کو ون فائن مارننگ, اینڈ دیر از نو بڈی اویلیبل فار عامر ڈوگر ٹو کنسلٹ. ایک دو بندے اسلام آباد میں اویلیبل تھے, ان کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں ہو سکی, اور بقول عامر ڈوگر صاحب وہ اتنی زیادہ انہوں نے وہ ہونک قسم کا معاملہ جو ہے وہ کیا کہ he just gave names with the consent of one or two individuals. دے دیے. جیسے ہی یہ پولیٹیکل کمیٹی کے نالج میں آیا, it was a very big decision, it could not have been taken by a chief whip and another guy only. تو اس پہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کال کر دی. میٹنگ کال کرنے کے بعد اس میں اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ 1.5 گھنٹہ ڈسکشن ہوئی. اس کے اوپر پھر باقاعدہ ووٹ ہوا, اور ووٹ کے اندر یہ یونانیمسلی فیصلہ ہوا, اور اس کی وجوہات تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف جو وہاں پہ تھی لیجیٹیمیسی کے ایشوز بھی تھے, دوسری طرف ایک طرف 9 ووٹ تھے, ہماری طرف 3 ووٹ تھے. ہمارے وہ 3 ووٹ کسی بھی حوالے سے وہاں کوئی ڈفرنس, نہ ہم کسی چیز کو اپوز کر سکتے تھے اور اس کو کامیاب کر سکتے تھے, نہ ہم کوئی چیز اپوز کر کے کامیاب کر سکتے تھے. irrelevant تھا. پیپل تھنک کہ جی ریکارڈ پہ آ جاتا, ہم وہاں جا کے شور مچاتے, بٹ ریکارڈ پہ آنا وی ور پلینلی refusing to accept 26ویں ترمیم. اس کی وجہ سے ہمارے ایم این ایز کے گھروں میں ضلالتیں ہو رہی تھی, ان کو پکڑا مارا جا رہا تھا. پیپلز پارٹی نے آپ کو انفارملی اپروچ کیا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کے نام پہ ہم اتفاق کر لیتے ہیں؟ میری بات سنیں. بات یہ ہوئی کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ فہد بھائی ڈائریکٹ انگیج کیا ہی نہیں, not only for a day, for an hour. ہماری ساری انگیجمنٹ مولانا کے ساتھ تھی, اور وہ انگیجمنٹ ان کو قائل کرنے کے لیے تھی کہ آپ ان کو ووٹ نہ دیں. During this engagement, we were able to
एक मुसवदा पहले से चौथे तक we were able to assist मौलाना to tone down that draft. But जिस वक्त मौलाना ने हमें कहा कि नहीं वो वोट देना चाहते हैं और कोई मामलात हैं, तो फिर हमने उनके साथ खड़े होकर कहा कि जी हम वोट नहीं देंगे, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है, लेकिन आपका फैसला है। पार्लियामेंट्री कमेटी में शेख साहब, क्या मौलाना साहब ने आपको कहा था कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी में आ जाएं और हम मंसूर अली शाह साहब के नाम पे आपके साथ मिलकर जो है वो वोट देते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शायद हमारे साथ आ जाए? ये कम्युनिकेशन हुई थी? नहीं, इस किस्म की कोई बात हमारे साथ नहीं हुई थी। हाँ, मौलाना ये जरूर कहते थे कि शायद उनके साथ कोई वादा है, मगर उस वादे के ऊपर आगे से उन्हें ये जरूर कहा जाता था कि अगर किसी की नीयत साफ है तो कर छोड़ो नोटिफिकेशन। एक तरफ 81 डेज पहले नोटिफिकेशन हो जाता है, तो यहाँ कौन सी मौत पड़ रही है? यहाँ भी आप नोटिफिकेशन करते हैं अगर आप उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, तो वो तो नियत ही कोई नहीं थी ना जी। सो इस किस्म की ऑफर हमें नहीं दी गई। अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन में मौलाना को शायद बिलावल साहब ने इस किस्म की गुफ्तगू कर दी हो जिसका उन्होंने जिक्र किया, बट दैट वाज नथिंग टू we were not going to buy that. इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए शेख साहब, ये एक जो वीकनेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसीजन मेकिंग में, या उसको अकीलीज हील कह रहे हैं, वो तो एक तरीके से अब सामने आ गई कि जी क्योंकि खान साहब जो हैं वो उस तरीके से राब्ते में नहीं है, और अगर 10-12 दिन के लिए गवर्नमेंट खान साहब से आपका जो राब्ता है वो मुनक़ता कर दे, उनको इनकम्युनिकाडो कर दे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो सारी की सारी जो है वो एकदम एक टेल स्पिन में चली जाएगी। ये एक चीज सामने आ गई। नहीं, ये बिल्कुल सामने नहीं आई। आई एम सॉरी, ये कोई वीकनेस नहीं है। बड़ा क्राइसिस सिचुएशन हो गई थी, हमें ये नहीं था पता कि खान साहब के अंदर सूरत हाल क्या है। हमारे लिए कोई और चीज मैटर ही नहीं करती थी। रेड लाइंस हैं, हम जो बाहर हैं ये जिम्मेदार हैं, इन्हें जिम्मेदारियां दी गई, रेड लाइंस। किसी के साथ कल अलायंस करनी है, ऐसे लोग जो हमेशा से हमारे मुखालिफ रहे हैं, हम उसको उस पर वर्किंग कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, मगर फाइनल अप्रूवल मैं आज कहता हूँ इमरान खान साहब की पार्टी हम उनसे पूछे बगैर नहीं देंगे। हमने अगर किसी को पार्टी से निकालना है, एट द एंड ऑफ द डे हम अपना तो सारे का सारा जैसे डिफेक्टर्स हैं, ठीक, हम सारा अपना मामला पूरा कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल प्रेजेंट इट टू द चेयरमैन, आवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो रेड लाइंस हैं, बाकी सारा काम हम कर रहे हैं, वो हमारी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। देयर इज सम रेड लाइंस व्हिच कैन नॉट बी क्रॉस्ड, और उसके ऊपर अप्रूवल हमें चेयरमैन की चाहिए, इमरान खान साहब की चाहिए। ठीक है, तो वो वीकनेस तो उसमें शेख साहब ये फिर क्लियर कर दें फाइनली कि ये कुछ यानी इस तरह की क्लैरिटी है पॉलिटिकल कमेटी में कि कौन से वो फैसले हैं जो कमेटी खुद कर लेगी और खान साहब से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और कौन से वो फैसले हैं जिसमें खान साहब का अप्रूवल जरूरी है। ये क्लैरिटी आ चुकी है कमेटी के अंदर? हाँ बिल्कुल है। मसलन हमने ये तो फैसला कर लिया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में बैठना है और हमने वो नाम जो है वो देने हैं, और उसके बाद हमने उसकी तौसीक जो है उसकी अप्रूवल खान साहब पे छोड़ दी। खान साहब से मुलाकात हुई, उन्हें हमें बताया कि जी हमारी दानिश में हमने ये डिसीजन लिया है कि हम पहले कमेटी में नहीं बैठे थे क्योंकि वहाँ हमारा कलीदी किरदार नहीं था। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है जिसमें बेंच फॉर्मेशन के हवाले से 13 लोग हैं, इधर हमारा कलीदी किरदार है। यहाँ वी कैन अपोज समथिंग एंड वी कैन प्रपोज समथिंग। हम यहाँ पे चीजों को कामयाब भी कर सकते हैं और हम नाकाम भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा किरदार है। उस कमेटी में तो सिर्फ तस्वीरें हो रही, तो खान साहब एग्रीड, खान साहब के ठीक है। और वो 2 नाम जो है वो खान साहब बता देंगे। हमने उनको नाम जो है वो 2-4 चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल साहब जो है उन्होंने प्रपोज कर दिए हैं। वो खान साहब उसमें से जो पिक करेंगे वो आगे चले जाएंगे। कलीदी किरदार ये है बात भाई कि देखें, अगर हम इस कमेटी में नहीं बैठते तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट हैव 7 पीपल। अगर हम इस कमेटी में बैठते हैं देन देयर आर 5 जजेस, हम इधर आ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट डिफीट होती है, आपको मेजॉरिटी मिल जाती है। ठीक कह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा किरदार है। वहां तो हमने सिर्फ एक कार्रवाई डालनी थी, तस्वीरें खिंचानी थी और बार मुंह उठा के आ जाना था। हमने ये कहा, हमने वो किया। हम अगेंस्ट थे 26वीं तरमीम के हैं। वी गोइंग टू चैलेंज इट। आवर पॉलिटिकल कमेटी इज बेसिकली वर्किंग ऑन इट एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक हो गया। शेख वकास अकरम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, एक डिसीजन मेकिंग वाले से बात हो रही थी और ऑब्वियसली उसमें गैप्स हैं, उसमें इश्यूज हैं, और उसमें जो एक चीज़ सामने आ रही है जो अभी शेख वकास साहब बात कर रहे हैं उसमें ठीक है, उनकी लॉजिक है, और ऑब्वियसली हम यही एक्सपेक्ट करके जो भी बड़ा फैसला है वो खान साहब ने तो उसको अप्रूवल देनी है। लेकिन 26वीं तरमीम के हवाले से जो एक बुनियादी उनकी इख्तलाफ है उसकी तरफ यानी अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक कमेटी में ना बैठना ये कह कर के जी हमें उससे तरमीम से इख्तलाफ है, और ये कि जी हम वहाँ पे
ہمارے نمبرز میٹر نہیں کرتے. تھوڑا سا اس میں یہ جو لاجک ہے اس میں ہلکا سا میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے نقطۂ نظر سے تھوڑا جھول ہے. لیکن بہرحال لیٹس سی کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے جو انٹرنل جو ڈیسیشن میکنگ میں جو پرابلمز ہیں وہ کس طریقے سے ریزالو ہوتے ہیں. ویل ٹیک اے کوئک بریک ہیئر. لیکن اسی موضوع پہ تھوڑا سا اور بات کریں گے, اور خاص طور پر بشریٰ بی بی کے حوالے سے. جب سے وہ جیل سے باہر آئی ہیں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کا جماعت میں کیا رول ہوگا, اور اگر ہوگا تو کتنا افیکٹو ہوگا. اس پہ ذرا ہم تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد, اور ہمیں جوائن کریں گی بشریٰ بی بی کی ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار آفٹر دس بریک. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ڈیسیشن میکنگ میں, کیونکہ بار بار یہ نظر آ رہا ہے کہ آپس کے جو ڈفرنسز ہیں, جو اختلاف رائے ہے, اور جو اور دیگر جھگڑے ان کے نتیجے میں جو ہے وہ فیصلہ سازی جو ہو رہی ہے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ کی, اس پہ بہت سارے سوال بھی اٹھ رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیڈ ڈیسیشن میکنگ ہو رہی ہے. اب اس میں فواد چودھری صاحب نے اب یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک ان کی رائے ہے جو انہوں نے دی ہے کہ کیونکہ یہ سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ سے معاملات صحیح طریقے سے نہیں سنبھالے جا رہے, تو جو عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے, اور اس کو سیاسی طور پر جو ہے وہ جماعت کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے. ظاہر بات ہے جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے وہ اس بات سے متفق نہیں ہے. بشریٰ بی بی تقریباً 9 مہینے جیل قید کاٹنے کے بعد جو ہے وہ اب رہا ہوئی ہیں. اس وقت وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ قیام پذیر ہے, اور سوال یہ کیے جا رہے ہیں کہ ان کا اب کیا رول ہوگا, اور اگر ہوگا تو وہ کس طرح کا رول ہوگا, کتنا ایکٹیو ہوگا, یا یہ کہ وہ پارٹی کے تمام معاملات سے دور رہیں گی. یہ وہ ایک اہم سوال ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے, اور ہم نے دعوت دی ہے ایک گفتگو کرنے کے لیے مریم ریاض بٹو صاحبہ کو, جو بشریٰ بی بی کی بہن ہے. جی مریم صاحبہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پہلے تو یہ بتائیے کہ بشریٰ بی بی کی جو صحت ہے وہ کیسی ہے؟ جو قید کے ان کے آخری کے 20 دن ہیں, آف کورس پہلے ہی قید ان کی بڑی مشکل تھی, آپ کو پتہ ہے ان کو زہر دیا گیا, اس سے ان کی طبیعت کافی خراب رہی, لیکن آخری 20 دن میں تو بہت ہی زیادہ ان کو تکلیف دہ حالات میں رکھا گیا. جیسے بھی آپ سن رہے ہیں خان صاحب کو بھی زیادہ اذیت دہ حالات میں رکھا جا رہا ہے. سملرلی بشریٰ بی بی جو بشریٰ عمران ہے ان کو بھی لاسٹ 20 ڈیز بہت ہی سویئر ان کی طبیعت خراب تھی, ان کو میڈیکل کیئر نہیں پرووائڈ کی گئی, اس سے ان کی انفیکشن کافی زیادہ پھیل گئی, ان کے کانوں میں سے خون آنا شروع ہو گیا, اور پھر ان کے وہ دماغ کی طرف بھی انفیکشن جانا شروع ہو گئی, لیکن پھر بھی کسی اسپیشلسٹ کو نہیں بلایا گیا. جب بہت ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ایک جونیئر ڈاکٹر کو بلا کے, اور انہوں نے بس وہ پیناڈول وغیرہ پہ, تو بہت ہی تکلیف میں وہ رہی. آپ کو پتہ ہے ان کے کمرے کا گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, چوہے, اس طرح کے حالات, صفائی والے کو بند کر دیا, باہر ان کے کوڑے کے ڈھیر لگا دیے سیل کے, مطلب ہر چیز جو پاسبل ان کے اذیت دینے کے ان کو تھا. اس کے علاوہ سولیٹری کنفائنمنٹ, اس کے علاوہ ہر وقت خان صاحب کے بارے میں خبریں کہ جی اب خان صاحب کو 2 دن سے پانی نہیں دیا گیا, اب خان صاحب کو اندھیری کوٹھری میں ڈالا ہوا ہے. یہ سب ان تک پہنچا کے ان کو مینٹل بھی طریقے سے بھی, تو ہر طرح مینٹل اینڈ فزیکل ان کو بہت تکلیف میں رکھا گیا. اب ظاہر بات ہے کیونکہ وہ رہا ہیں تو یعنی کہ یقینی سی بات ہے کہ ان کو جو بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ ضرورت ہے وہ ان کو ملے گا. مریم صاحبہ, اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیونکہ بشریٰ بی بی جو ہیں ظاہر بات ہے عمران خان صاحب سے ان کی وہ وائف ہیں, بڑا اتنا قریب کا رشتہ ہے, اور پارٹی میں جو جس طریقے سے فیصلہ سازی ہو رہی ہے, جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے, اس کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ان کا رول کتنا افیکٹو رہا ہے یا نہیں رہا, اور جس طرح کی انہوں نے ڈیسیشن میکنگ کی ہے اس سے پارٹی کو کتنا فائدہ ہوا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے ایک نیچرل سی بات ہے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی بشریٰ بی بی اب کیونکہ آزاد ہیں تو ان کا ایک رول جو ہے جماعت میں وہ کیا ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کے خیال میں وہ کچھ ایکٹیولی حصہ لیں گی ڈیسیشن میکنگ میں؟ خان صاحب جب جیل میں گئے اس کے کافی مہینے بعد میں بشریٰ عمران اریسٹڈ نہیں تھی, باہر تھی, اس وقت بھی انہوں نے کوئی سیاست میں نہیں انٹرفیئر کیا. جو پارٹی کے معاملات تھے انہوں نے اس میں کچھ دخل نہیں دیا. اب بھی وہ خان صاحب کے لیے کنسرنڈ ہیں, بہت کنسرنڈ ہے. شی ول میک شیور کہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کا وہ تو ان سے مطلب ان ٹچ رہتی ہیں, کیونکہ ان کے اپنے بھی مقدمات ہیں, لیکن مجھے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی انکلینیشن نہیں ملی کہ وہ سیاست میں ایکٹیولی کبھی کوئی رول پلے کرنا چاہتی ہیں.
मुझे तो इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये अजीब लोग हैं जो उनसे बात किए बगैर ही उनकी बिहाफ पे स्टेटमेंट दे देते हैं, बजाय ये कि वो उनसे कोई एम्पैथाइज करें कि जी आप इतनी मुश्किल जेल काट के आई हैं और आपने इस कौम के लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया है, तो वो फौरन इस चीज़ पे शुरू हो जाते हैं कि जी वो सियासत में आ रही है। आई डोंट नो कि उनको कौन ये खबर देता है, क्योंकि सर्टनली बुशरा इमरान ने तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन इस तरीके से पार्टी के अंदर से मरियम साहिबा, जो पार्टी की जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उधर से ये डिमांड, ये मुतालबा आपको सुनने में आ रहा है? क्योंकि जो प्रेजेंट लीडरशिप है, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उसके हवाले से बहुत सारे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने मायूसी का इजहार भी किया है। तो क्या वहाँ से इस तरह का मुतालबा आपको सुनने को मिलता है कि बुशरा बीबी जो है वो ज़्यादा एक्टिव रोल रहे पार्टी के अफेयर्स में? दोनों तरह के उसमें हैं पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी क्योंकि खान साहब ने हमेशा मॉडर्सी सियासत से फैमिली को दूर रखा, तो वो बिल्कुल उसमें बात ना करें। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जी क्योंकि खान साहब इस वक्त डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो बुशरा इमरान जो है वो उसमें उनका जाहिर बात है कि वो एक रोल प्ले कर सकती हैं एज अ वाइफ, तो वो रोल प्ले करेंगी। दूसरा ये कि अभी जो हमारी सेकंड ईयर लीडरशिप है पीटीआई की, वो दे आर इन हॉट सीट्स। उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इजी नहीं है। आपने देखा ही है कि कितने जालिमाना तरीके से उनसे, हमारे एमएनए से, एमपीए से, सबसे डील किया जाता है। आज ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी सलमान अकरम राजा के साथ जो खातून उन्होंने बताया, तो इट्स नॉट वेरी इजी। हम लोग तनकीद कर देते हैं, आपने मेरे भी अक्सर देखा होगा कि मैं बात करती हूँ, बड़ी ओपनली करती हूँ, लेकिन मैं उनके साथ, मुझे हमेशा कहते हैं लोग तनकीद, मैं उनको कहती हूँ कि अपनों से मैं गिला कर रही होती हूँ। जब मुझे कोई गैप्स नजर आते हैं तो मैं पॉइंट आउट भी कर देती हूँ। सलमान अकरम साहब ने जब ज्वाइन किया अभी रिसेंटली, तो काफी सारे मामला को खुद देख रहे हैं। आई रियली ट्रस्ट हिम कि वो डेफिनेटली काफी सारे जो है ना स्ट्रीमलाइन करेंगे। लेकिन ग्रोइंग फेज में इस तरह के खान साहब, क्योंकि अब जेल में हमसे कम्युनिकेशन भी बंद कर दी थी, तो पार्टी में ये सोच रही कि एक मैच्योरिटी लेवल आ रहा है जिसमें हमारे जो वो लीडर्स जो के दे डिजर्व टू बी इन द हॉट सीट एंड दे कैन टेक इट, वो हमारी जो लीडरशिप है वो सामने आ रही है। इसमें जो डिफरेंसेस है मरियम साहबा, जो बहुत सारे जमात के अंदर, लीडरशिप के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, कई तो जाहिर बात है वो बंद दरवाजों के पीछे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अब सामने भी आ जाते हैं वन वे और दी अदर। उसमें एक बात जो बार बार दोहराई जाती है कि जी बुशरा बीबी की और खान साहब की जो बहनें हैं वो अलग अलग ग्रुप्स हैं और उनका आपस में भी को बहुत ज़्यादा यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है या रिलेशनशिप स्मूथ नहीं है। अब मेरा ये ख्याल है कि जो ऐसी बातें वो जानबूझ के पीटीआई को डिस्करेज करने के लिए फैलाई जाती हैं। डिफरेंसेस जो पार्टी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ लीडर्स में होते हैं, वो हर पार्टी के अंदर होते हैं। पीटीआई के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो उसको बहुत ब्लो अप करके मीडिया में बताया जाता है, बिकॉज दे नीड, सम पीपल नीड टू, मैं ये नहीं कहती कि मीडिया का कसूर है, लेकिन जो लोग, कुछ लोग हैं सर्टन पार्ट ऑफ आपको पता ही है, वो उसको ज्यादा ब्लो अप करते हैं। वरना हर पार्टी में डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा ये कि जी बहनों का, बेगम का कोई ग्रुप है, बिल्कुल नहीं है, उनका एक ही ग्रुप है और वह खान ग्रुप, दैट्स इट। उन दोनों का, बहनें हो जाए या बेगम हो जाए, उनका जो एफर्ट्स हैं सारे वो खान साहब की तरफ हैं। जब ऑब्जेक्टिव एक ही होता है तो कोई ग्रुप नहीं होता, ग्रुप सब होते हैं जब ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो। मरियम रियाज भट्टू साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त। नाज़रीन, सूरत हाल आपके सामने, अब देखते हैं कि क्या वाकई में उनका, बुशरा बीबी का जो रोल है वो पार्टी अफेयर्स में कुछ नज़र आता है या वो जो है वो अपने आप को इन तमाम मामला से कुछ दूर रखती हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, लेकिन जब वापस आएंगे तो एक और बहुत ही अहम मामला जो इस वक्त हेडलाइंस बना रहा है वो है एक और अदलिया के हवाले से कोई कानून साजी, अदालती जजेस उनकी तादाद बढ़ाना और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, क्या उसमें भी कोई मज़ीद नई चेंजेस आने जा रही हैं? इस पर हम बात करेंगे और मैं ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही आम रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अभी 26वीं आईनी तरमीम की गर्द बैठी नहीं थी कि हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक मज़ीद कानून साजी के लिए पर तोलने शुरू कर दिए हैं। हुकूमत ने आईनी तरमीम के ज़रिए जजेस की तैनाती का तरीका कार तो तब्दील कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ मकासद ऐसे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हासिल नहीं हो सके। अब हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में भी इजाफा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद चीफ जस्टिस को शामिल करके 17 होगी।
اگر سپریم کورٹ ججز کی تعداد زیادہ یا کم کرنی ہو تو اس ایکٹ میں ترمیم لانی ہوگی۔ اس ایکٹ میں ترمیم کے لیے حکومت نے لنگوٹ کس لی ہے۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر شاید 23 کی جائے۔ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ بل قومی اسمبلی میں جمعے کو پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، یہی بل اس سے پہلے تقریباً 3 ستمبر کے قومی اسمبلی کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری وہ یہ پیش کر چکے ہیں، لیکن اس وقت یہ بل پرائیویٹ ممبر کے طور پر ٹیبل ہوا اور تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اس بل کی مخالفت کی تھی۔ یہ جو بل انٹر آ رہا ہے یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل نمو ہو سکتا ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو آرٹیکلز پڑھتا ہوں جس میں پریسائزلی لکھا ہوا ہے، یہ ہے آرٹیکل 74 یہ کہہ رہا ہے موو بھی نہیں ہو سکتا، انٹروڈیوس بھی وہ بل نہیں ہو سکتا۔ اب آرٹیکل 81 دیکھ لیں۔ آرٹیکل 81 میں وہ چارجز ہے جناب اسپیکر جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جانے۔ اس سارے معاملے میں حکومت یہ جواز پیش کر رہی ہے کہ چونکہ ملک کی آبادی 25 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، سپریم کورٹ میں کیسز کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ کل چیف جسٹس کی سربراہی میں ہونے والے فل کورٹ اعلامیہ کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ میں تقریباً 60,000 کیسز جو ہے وہ زیر التوا ہیں، اور اب 26ویں ترمیم کے بعد چونکہ کچھ ججز کا پورا فوکس آئینی مقدمات کی طرف ہوگا تو فوجداری، سول، ٹیکس اور دیگر نوعیت کے کیسز کے لیے ججز کی تعداد زیادہ کرنی ہے۔ آبادی 25 کروڑ ہے اور ہمارے سپریم کورٹ ججز کی اسٹرینتھ 17 ہے۔ سر چھٹیاں ایک بہت بڑا ایشو ہے، سوچنا چاہیے عدلیہ کو بذات خود کہ اگر ان کی پینڈنسی اتنی زیادہ ہے تو اس کا وہ اپنی چھٹیوں کو ریسٹرکچر کرے۔ سر جو موسم گرما کی 60 روز کی چھٹیاں ہیں یہ تب تھی جب سر بائی شپ جرنیز ہوتی تھی۔ ناظرین، حکومت سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافہ کرے گی تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ حکومت ہائی کورٹس اور سیشن کورٹس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں زیر التوا مقدمات کے حل کے لیے کوئی مناسب قانون سازی کیوں نہیں کر رہی؟ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال دسمبر تک پاکستان میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 22,60,000 تھی۔ بالکل اسی طرح ہائی کورٹس میں ججز کی خالی اسامیاں بھی ایک الگ بڑا مسئلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کل ججز کی تعداد 60 ہے اور اس وقت صرف 36 ججز کام کر رہے ہیں، یعنی 24 نشستیں تاحال خالی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں کل ججز کی تعداد 40 ہے اور 12 ججز کی اسامیاں خالی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی کل سیٹیں جو ہیں وہ 20 ہیں، جن میں سے جو ہے وہ کافی حد تک ابھی بھی جو ہے وہ خالی سیٹس جو ہیں وہ خالی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں اس وقت 11 ججز کام کر رہے ہیں اور 4 سیٹیں خالی ہیں۔ اس حوالے سے آج اسپیکر چیمبر میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، خورشید شاہ، نوید قمر اور JUI فے کے کامران مرتضیٰ نے شرکت کی۔ مشاورتی اجلاس میں مجوزہ نئی قانون سازی سے متعلق بات چیت ہوئی اور JUI فے نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس میں بھی ججز کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے کسی بھی قانون سازی میں جلد بازی نہ کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے ذریعے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا ہائی کورٹس کی خالی نشستیں فل کرنے کا کوئی میکنزم بھی بنے گا؟ اور ذیلی عدالتوں میں جو لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں اس حوالے سے کوئی اصلاحات آئیں گی؟ اور اگر حکومت نے صرف سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا تو پھر تاثر یہی جائے گا کہ حکومت یہ صرف اپنے مفادات کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ ناظرین، اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب نیر بخاری، سینیٹر نیر بخاری صاحب۔ بخاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب، یہ جو معاملہ چل رہا ہے 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز ابھی نہیں ہے، لیکن اس چیز پہ کافی حد تک جو ہے وہ تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ ججز، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو بڑھانا، اضافہ کرنا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس میں کچھ ترمیم کرنا، تو یہ ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہونے جا رہی ہیں، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک ہے کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹس اور ایک ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن۔ وہ جو تعداد ہے دیٹ کین بی ڈن بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ بائی سمپل میجورٹی۔
وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ بھی دیٹس سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے, تو وہ بھی سمپل میجورٹی سے ہے, تو یہ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی. تو یہ بالکل یہ سوچ تھی پہلے جب ہماری ڈسکشنز چل رہی تھیں کہ جو بیک لاگ ہے کیسز کا, اور جو سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ, ہائی کورٹ سے لے کے لوور جوڈیشری تک کا, تو ایون سپریم کورٹ کے حد تک 60,000 کا, کوئی 61,000 کا بیک لاگ تھا. تو نمبر آف ججز بڑھانا جو ہے وہ ایک سمپل لیجسلیشن کے ذریعے بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ بڑھ سکتا ہے, تو وہ بڑھائیں گے اور اس کے لیے وہ مرحلہ لے بھی آئیں گے. لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں جو بہت ساری کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے, ایز سچ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. گورنمنٹ نے بھی کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پہ سمجھتی ہے کہ ہماری قیادت نے بھی کبھی کوئی اس قسم کی بات نہیں کی کہ 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے. ایک بات ضرور ہے جو ایم کیو ایم کہتی ہے, اور ایم کیو ایم نے ایک موقف تھا کہ وہ آرٹیکل 140A میں امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں. اب وہ ایم کیو ایم کیا پرپوز کرتی ہے, پھر وہ کولیشن پارٹنرز کے پاس جائے گی, پھر ڈیسیژن ہوگا. تو اسی لیے امینڈمنٹس کا پروسیس اتنا آسان نہیں رکھا گیا کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹس کو. اچھا, اسی لیے اس کو 2/3 میجورٹی کے لیے رکھا گیا. اچھا, یہ بغیر صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا ابھی کہ دو جو چیزیں ہیں, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اور دوسرا ججز کی تعداد, یہ سمپل میجورٹی سے ہے, وہ نمبرز آبویسلی موجود ہیں. ججز کا تو چلیں سمجھ آ گیا, حالانکہ اس میں بھی بخاری صاحب بہت سارے لوگ یہ اس طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ ججز بڑھانے کے بعد جو پرو گورنمنٹ, اگر میں یہ ٹرم یوز کروں, ججز ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے. لیکن بہرحال وہ تو کیا سرائیاں ہیں. لیکن یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے یہ آلریڈی ایک بار چینج ہو چکا ہے, اس پہ آرڈیننس آ چکا ہے. تو اب کیا یہ بات درست ہے کہ اس میں مزید ترمیم کر کے بائی سمپل میجورٹی 3 ججز کی بجائے اس میں 5 ججز کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, یہ اٹس آل بیسڈ آن پریزمپشن نہ ہونا. آپ نے کہا جو امینڈمنٹس کر رہے ہیں, آرڈیننس کی جو میعاد ہوتی ہے وہ 4 months ہوتی ہے. اگر 4 months تک وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا تو وہ لیپس ہو جاتا ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ جی بالکل. تو وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کو اس کو کنورٹ کرنا ہوگا. اگر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا تو آفٹر 4 months تو وہ لیپس کر جائے گا, تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی. تو اب مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے اس میں, لیکن جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ ایک تو چیلنج بھی ہوا ہے آرڈیننس, لیکن ایکٹ اس کو کنورٹ کرنا ہے ٹو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. اور سیکنڈلی ایک اور بات بھی ہے, کیونکہ ابھی وہ سب جوڈس ہے, ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ جب آرڈیننس جاری ہوتا ہے اور آن دی فرسٹ ہیئرنگ آف آئیدر ہاؤس دیٹ ہیز ٹو بی ٹیبلڈ. آئی ڈونٹ نو اس پہ اپوزیشن نے کوئی بات نہیں کی یا گورنمنٹ نے بات نہیں کی. بینگ اے فارمر پارلیمنٹری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری یا لازمی ہے کہ جب بھی کوئی آرڈیننس اس وقت جاری ہوتا ہے پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوتی, آئیدر ہاؤس نہیں ہوتا. لیکن جب آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ دیٹ ہیز ٹو بی لیڈ بیفور دی پارلیمنٹ اینڈ آئیدر ہاؤس. ظاہر بات ہے اس میں پرابلم, اس کو ایکٹ بنایا جا سکے. اس میں ایکٹ بنے گا. پرابلم تب کریٹ ہوگا جب اگر جو آلریڈی 3 ججز کی کمیٹی ہے اس کو بڑھا دیا گیا, تو پھر آبویسلی سوال اٹھیں گے. بغیر صاحب ایک فائنل سوال میں آپ سے اور جانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ جو موقف ہے وہ بڑا ضروری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, کل انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ ان کے خیال میں کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں وہ کیونکہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں تو ان کو آئینی بینچ میں سربراہ کے طور پر ان کو نہیں آنا چاہیے, اور چیف جسٹس صاحب کو خود بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ ان اینی کیس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں جس نے یہ جو ہیں وہ بنانے ہیں بینچز. تو ان ادر ورڈز رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو 3 سینئر موسٹ جج ہیں یہ آئینی بینچ کے میں نہ جائیں اور اس کے پریزائڈنگ جج نہ بنیں. یہ رائے آپ اور آپ کی جماعت بھی شیئر کرتی ہے؟ دیکھیں جی, رانا صاحب نے جو بات کی وہ برادر وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کو. رانا صاحب خود تو جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں, ابھی تو نامینیشن ہی نہیں ہوئی ہے فہد بھائی.
ابھی تو اسپیکر نے نام مانگے ہیں ٹریجری بینچز سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کہ 4 لوگ جو 2 نیشنل اسمبلی سے 2 سینٹ سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا ممبر بننا ہے اور جوڈیشل کمیشن ہیز ٹو ڈیسائڈ دیٹ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی اگر کسی نے رائے دینی ہے تو پھر اس جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے کرے نا. وائی ٹو میک تھنگس کنٹروورشل پرائر ٹو اٹس ہیپننگ یو نو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کے بندوں کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب. کریٹ کنٹروورسیز. جی بالکل بے کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے. نیر بخاری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.